ہونے نہ دیا، لیکن معلوم نہیں میرے چند شاعرانہ حرف جن میں ہوئی میری زندگی صرف، ان نظروں سے کیا گزرے ہوں گے، اس دل میں کیا اترے ہوں گے۔ اس کے بعد کلام پیش کیا محترم طاہر حمید سحر نے۔ آپ لکھتے ہیں آئے تھے زندگی میں وعدے ہزار کر کے، نکلے ہو زندگی سے مجھے خوب خوار کر کے، کتنے سہانے دن تھے تنہا تھی زندگی، جب میرا قرار چھینا مجھے بے قرار کر کے۔ اس کے بعد کلام پیش کیا محترم طیب اشرف صاحب نے۔ آپ لکھتے ہیں بن تیرے جاں جہاں کیسے گزارا ہوگا، بن تیرے جانے جہاں کیسے گزارا ہوگا، جز محبت کے مگر کیسے گزارا ہوگا، سچ مقدس ہے مگر جان غزل یہ تو بتا، سچی باتوں سے یہاں کس کا گزارا ہوگا۔ اس کے بعد کلام پیش کیا محترم اختر چیمہ صاحب نے۔ لکھتے ہیں اس لیے لطف و عنایات کے حقدار نہیں، ہم کسی ذل الہی کے طرف دار نہیں، اپنا مسلک ہے فقط حق کی وکالت کرنا، ہم کسی ذل الہی کے نمک خوار نہیں۔ اس کے بعد کلام پیش کیا محترمہ کنیز بطول صاحبہ نے۔ آپ لکھتی ہیں ابھی وقت ہے گر سمجھ اس کو آئے، کوئی اس سے کہہ دے کہ وہ لوٹ آئے، مجھے راس آتی نہیں ہیں یہ خوشیاں، میرے ساتھ اس کو جو رہنا پڑے گا، بہت غم اسے بھی تو سہنا پڑے گا۔ اس کے بعد کلام پیش کیا محترم منظر انصاری نے۔ آپ لکھتے ہیں غبار درد کیا ہے سوچتا ہوں، ہنسی میں بھی مزہ ہے سوچتا ہوں، نہ باد تند ہے اور نہ ہی طوفان، شجر پھر بھی گرا ہے سوچتا ہوں۔ اس کے بعد کلام پیش کیا محترمہ رفت سحر نے۔ لکھتی ہیں دھوپ چھاؤں سے کھیل سکتی ہوں، ان ہواؤں سے کھیل سکتی ہوں، تیری آنکھوں کو آنکھ میں بھر کے سب نگاہوں سے کھیل سکتی ہوں۔ بہت خوبصورت کلام۔ اس کے بعد کلام پیش کیا بانی و منتظم مشاعرہ میاں شمشاد حسین سرائی صاحب نے۔ آپ لکھتے ہیں ہے جینا کٹن رہ گزاروں کے اندر، کہ بیٹھے ہوں جیسے انگاروں کے اندر، جوانوں فلک پہ کمندیں تو ڈالو، بہت کچھ چھپا ہے ستاروں کے اندر۔ بہت اعلیٰ خیالات محترم میاں شمشاد حسین سرائی صاحب کے کلام میں۔ اس کے بعد کلام پیش کیا ملک عزیز الرحمان نے۔ لکھتے ہیں